مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ یاد رکھیں تاریخ ایک جنگل کی مانند ہے جس میں پھول بھی ہوتے ہیں، جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے مزاج پر منحصر ہے کہ وہ جنگل سے گزرتے وقت پھول چنتا ہے یا دامن کانٹوں سے بھر لیتا ہے۔ بعض لوگ جن کا ذہن ہی تنقیدی ہوتا ہے، جو کسی کو راضی دیکھ کے راضی نہیں رہتے، خوش دیکھ کر ان کے اندر خوشی کا سامان پیدا نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں جی فلاں نے ایسے کر دیا تھا، فلاں نے ایسے کر دیا تھا، ان کو اچھی باتیں یاد نہیں رہتی۔ اہل سنت و جماعت جو کہ پاکستان کا ایک اکثریتی مسلک ہے، ان کے نزدیک اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کی شان میں ادنا سی گستاخی اور بے ادبی کا شائبہ یہ بھی بے ادبی۔ پھر یہ کہنا جی تاریخ میں لکھا ہے، تو تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ تاریخ عقیدے کے تابع ہوتی ہے، عقیدہ تاریخ کے تابع نہیں ہوتا۔ وہ چیز جو عقیدے پہ زد لگانے والی ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے رسول اللہ کو اذیت پہنچتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ راویہ کہتی ہیں کہ آل رسول کے لیے ایک بیل پالا گیا تھا۔ کان لآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحش، کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک بیل تھا۔ جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے اس کو چین نہ پڑتا، کبھی وہ دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، کبھی اس طرف جاتا، کبھی اس طرف جاتا، یعنی حالت وجد میں رہتا تھا، مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے۔ اور جب حضور گھر میں تشریف لے آتے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وہ ایسے بیٹھ جاتا جیسے جان ہی نہیں ہے۔ لم یترمرم ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت، جب تک حضور گھر میں رہتے اس کی دم بھی حرکت میں نہ آتی تھی، وہ جرجری تک نہ لیتا تھا کہ مصطفیٰ کو اذیت نہ پہنچے۔ ایک بیل ہو کے، ایک وحشی جانور ہو کے تو حضور کی عزت کا خیال کرے، حضور کے آرام اور سکون کا خیال کرے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو کبھی اہل بیت اطہار کے بارے بات کر کے مصطفیٰ کو اذیت پہنچاتا، جو صحابہ کرام کو گالم گلوچ کر کے مصطفیٰ کو اذیت پہنچاتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں عراق گیا، مجھے ایک تابعی ملا، مجھے کہنے لگا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ جناب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر ہم نے حضور کو دیکھا ہوتا، لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض، اگر میں نے حضور کو دیکھا ہوتا حضور کا پاؤں زمین پہ نہ لگنے دیتا۔ کہ تم کیا کرتے؟ کہا حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے چلتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ رہا ہے۔ مشاجرات کے بارے بات نہیں کی، کس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، کس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتی، کس گھر میں رنجشیں نہیں ہوتی، مگر اسی کو لے کر کے آگے چلنا اور اس کی پرانی تمام خدمات کو ایک لمحے میں ضائع کر دینا، یہ کبھی بھی باعمل اور مخلص لوگوں کا شیوا نہیں رہا۔ اخلاص والے لوگ، سینسیبل لوگ کو غلطی ہو بھی جائے تو کہتے ہیں بھی انسان ہے، کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، میں گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ ہماری تحقیق کا میدان ہی مشاجرات ہو جائیں، تحقیق کا میدان ہی تنقید ہو جائے، تو اقبال نے ایسے لوگوں کے بارے ہی کہا تھا شیر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ساقی۔ یہ غلامی در غلامی، غلامی در غلامی، تمہاری تحقیق کا میدان یہی رہ گیا ہے۔ تحقیق کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے، باغ فدق لے لو، حدیث قرطاس لے لو، تمہارے پاس اس موضوع کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے۔ بھی پاکستان میں بجٹ بولا گیا، اس حوالے سے کسی نے بات نہیں کی، معیشت کدھر جا رہی ہے اس حوالے سے کسی نے کلام نہیں کیا، اقتصادیات اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس پہ کبھی کسی نے گفتگو نہیں کی۔ مسلمان جو پہلے انتشار و افتراق کا شکار ہے ان کو اور انتشار و افتراق میں ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے جب صدام حسین کو پھانسی دی گئی تو شیعہ خوش تھے، جب جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں مارا گیا تو سنی بغلیں بجانے لگے۔ پھر تیسری جانب مصر میں ڈاکٹر صدر محمد المرسی، اس کو زندان میں جب مار دیا گیا، سلفی تھا، تو جب ڈیزی کٹر بمبوں کی برسات ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ سنی ہے کہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، سلفی ہے، اخوان المسلمین میں سے ہے۔ جب اپاچی ہیلی کاپٹر آتے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس کا مسلک کیا ہے، اس کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، وہ دیکھتے بس کلمہ گو ہے، مار کے چلے جاتے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو انتشار و افتراق سے پاک رکھنا، ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا۔ تحقیق کا میدان اور بھی بہت ہے،
ایسی باتوں کو لینا جو کہ تاریخ میں ایک کانٹے کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی پہ عقیدہ گھڑ لینا اور اسی پہ دوسروں کو برا بھلا کہنا، اور جس کو دیکھ لو جی فلاں پہ لعنت کر رہا ہے، سوشل میڈیا دیکھیں، فلاں پہ لعنت ملامت کر رہا ہے، تبرہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تبرہ کرنا، اور کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ یاد رکھیں حضور نے فرمایا مومن فحش گو نہیں ہوتا، مومن کی پہچان یہ ہے وہ گالی نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اے مومنو تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بلا نہ کہو، کیوں؟ نتیجتاً تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ اللہ کو تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے ہیں، پھر بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے فرمایا گالی نہیں دینی۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کسی پہ غصہ آئے نا اور انتہا درجے کا آئے، دو لگا دیا کرو مگر گالی نہ دیا کرو، یہ انسان کی روحانیت سلب کر کے رکھ دیتی۔ اندر بغض نہ پالا کرو، حسد نہ پالا کرو، اس لیے کہ تمہارا چین اور سکون برباد کر دیتا۔ ساتھیو آؤ ایک امت کی طرح بن کے جیتے۔